عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت پر زیادتی کرے، اس کو مارتا ہے یا زخمی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس تشدد میں اس کا حمل گر جائے، حمل ضائع ہو جائے، تو شریعت میں اس کا کیا نظام ہے اور اس کو کیا ادا کرنا پڑے گا، کیا دیت دینی پڑے گی، شریعت نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے. چونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا، انہ استشار الناس فی املاص المرأة، انہوں نے مشورہ طلب کیا لوگوں سے عورت کے حمل کے بارے میں جو کہ ساقط ہو گیا کسی کے تشدد کی بنا پر، کہ اس میں کیا کروں، یعنی یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے مگر میرے پاس حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا فیصلہ جاری کروں اور کیا اس میں حکم لگاؤں. تو مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ السلام کے صحابی وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس مجلس میں موجود تھا جس میں آپ نے یہ فیصلہ جاری فرمایا تھا. اسی طرح ایک خاتون اس پر تشدد ہوا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا، فقضا فیہ بغرہ، تو نبی علیہ السلام نے اس میں غرہ کا فیصلہ فرمایا. غرہ روشن پیشانی کو بولتے ہیں. اس لفظ کا استعمال عرب میں بہت تھا، یعنی غرہ کا لفظ استعمال کر کے مراد ان کی مرد یا عورت ہوتا تھا کہ آپ نے فیصلہ فرمایا غرہ کا کہ جس عورت کا حمل ضائع ہوا ہے اسے غرہ دیا جائے. وہ کیا ہے؟ عبد و امہ، یا اس کو کوئی غلام دے یا کوئی لونڈی دے، یہ اس کی دیت ہے. تو غرہ کا فیصلہ آپ نے فرمایا ہے. تو آپ نے یہ حدیث امیر المومن کو سنا دی. فقال ائتنی بمن یشہد، کوئی گواہ ہے اس پر؟ گواہ اس لیے طلب کیا کہ بہت سے صحابہ موجود تھے، تو اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے تو اور بھی کسی کو علم ہوتا، اکیلے مغیرہ کو اس کا علم ہے. تو فرمایا کوئی گواہ لے کر آؤ. فشاہد معہ محمد مسلمہ، تو محمد مسلمہ نبی علیہ السلام کے صحابی جو طویل القامت تھے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا. چنانچہ امیر المومنین کو گواہی بھی مل گئی اور آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فیصلہ اس قضیے میں نافذ فرما دیا. املاص المرأة، اس سے کیا مراد ہے؟ ان تلقی جنینہا میتا، کہ عورت اپنے حمل کو گرا دے مردہ حالت میں.